نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نماز دین کا ستون ہے، جس نے نماز کو قائم کیا اس نے دین کو قائم کیا، جس نے نماز کو چھوڑ دیا گویا کہ اس نے دین کے ایک ستون کو گرا دیا۔ نماز بنیادی طور پر اللہ تعالی نے بندہ مومن کو انسانی حیثیت کی بنیاد پر اسے اللہ کے معراج تک لے جانے کا ایک ذریعہ بنایا ہے۔ جس طرح ہم دیکھتے ہیں کہ نماز شروع کرنے سے پہلے بھی اور نماز کے درمیان بھی دو چیزیں جن کا خصوصی طور پر التزام کیا جاتا ہے، ایک تو جسمانی پاکیزگی ہے، یعنی اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے تیاری کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ آپ کا جسم پاک ہو، کپڑے پاک ہوں، جس جگہ نماز پڑھنی ہے وہ جگہ پاک ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ نماز میں وہ لطف حاصل کرنے کے لیے جس کا جو مومن کی شان بنتی ہے کہ اس کی نماز میں خشوع و خضوع ہو، اس کے لیے پھر ضروری یہ ہے فکری اور روحانی پاکیزگی بھی ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحابہ کرام موجود تھے، ان سے پوچھا کہ اگر کسی شخص کے گھر کے سامنے ایک نہر بہتی ہو اور وہ اس میں دن میں 5 مرتبہ نہاتا ہو تو کیا اس شخص کے جسم پر کوئی میل باقی رہے گی؟ تو صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین نے فرمایا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کے جسم پر کوئی میل باقی نہیں رہے گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ نماز بھی 5 وقت اللہ کے دربار میں آپ کا حاضر ہونا بھی آپ کے جسم سے اسی طرح گناہوں کو صاف کر دیتے ہیں جس طرح ایک شخص کے 5 مرتبہ نہانے سے اس کے جسم سے میل چلی جاتی ہے۔ اسی طرح جو ہے فکری اور روحانی پاکیزگی کے حوالے سے اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ انہوں نے صحابہ کرام کو ایک خشک ٹہنی اسے ہلا کر اسے ہلایا تو اس سے پتے جھڑ گئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے کرنے کے بعد صحابہ کرام سے فرمایا کہ نماز پڑھنے سے بندہ مومن سے گناہ اس طرح جڑ جاتے ہیں جس طرح اس ٹہنی سے پتے جھڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے شک نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ یقیناً جب انسان اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے جاتا ہے یا وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا خواہش مند ہوتا ہے تو یقیناً اسے اپنے اوپر ایک کیفیت طاری کرنی پڑتی ہے جس کے نتیجے میں اس کا جسم بھی پاک رہے، اس کے خیالات بھی منتشر ہونے سے بچے رہیں اور وہ اس قابل ہو کہ اللہ کے دربار میں حاضر ہو سکے۔ ایک شخص جو ذہنی طور پر بھی جو بکھرا ہوا ہے اور جسمانی طور پر بھی اس نے اپنے آپ کو پاک رکھنے کا اہتمام نہیں کیا ہے تو اللہ کے دربار میں کیسے حاضر ہو سکتا ہے؟ کیونکہ اللہ کے دربار میں حاضری انسانی جسم کی پاکیزگی اور فکری پاکیزگی کے ساتھ ہے۔ ان دونوں چیزوں کے حصول کے لیے یقیناً ہر شخص جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونا چاہتا ہے اسے ایک مکمل محنت کرنی پڑتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، تباہی ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نمازوں میں سستی برتتے ہیں۔ الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون، جو یہ آیت میں نے تلاوت کی ہے اس میں یہ منافقین کی کیفیت بیان کی گئی ہے۔ جو نماز کے اس آیت کے جو اگلے 2 حصے ہیں کہ یعنی کن نمازیوں کے لیے تباہی ہے جو اپنی نمازوں میں سستی کرتے ہیں، اور وہ کون ہیں؟ الذین هم یراؤون،
جو دکھاوے کی نماز پڑھتے ہیں۔ مدینہ کے منافقین بھی اپنے آپ کو مومن ظاہر کرنے کے لیے جو ہے وہ نماز باجماعت اور اہتمام سے پڑھا کرتے تھے، کیونکہ ادھر نمازی بن کر وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہوتے تھے اور مسجدوں میں جاتے تھے تاکہ ان کے منافقت کا جو پول جو ہے وہ کھل نہ جائے۔ یعنی منافقین بھی یہ سمجھتے تھے کہ نماز کی باجماعت ادائیگی کے علاوہ مسلمان ہونے کا تصور نہیں ہے۔ تو اسی طرح پھر ایک جو فرق وہ بھی نماز کے لیے پہنچے ہوئے ہیں اور مومنین بھی پہنچے ہوئے ہیں، ان دونوں سے کیسے پتہ چلے گا کہ یہ مومن اور یہ منافق ہے؟ اللہ کے اس فرمان سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ جب ایک آدمی جو ہے وہ خدا کی رضا کے علاوہ کسی کام کے لیے جاتا ہے تو وہ اس خوش دلی کے ساتھ نہیں جاتا ہے، وہ یعنی قسم ساتے ہوئے، وقت ضائع کرتے ہوئے، وقت کا خیال رکھے بغیر حاضری کے نیت سے وہ پہنچ جاتا ہے۔ جبکہ بندہ مومن جو ہے جب اللہ کے حکم پر مؤذن جب اذان دیتا ہے تو اس کا دل جو ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے بے چین ہو جاتا ہے، اور وہ اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے وہ اپنی ایک تیاری شروع کر دیتا ہے۔ اس تیاری میں اس کا شوق، اس کی لگن اور اللہ سے حاضری کے لیے جو اس پر ایک کیفیت اتاری ہوتی ہے اور دلی اطمینان جو اس پر ایک سکینت نازل ہوتی ہے، وہ اس پورے التزام کے ساتھ اس نماز میں حاضر ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں اسے اس نماز سے وہ تمام فیوز برکات حاصل ہوتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے فرمائے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ مومن جو ہے قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کامیاب ہو گئے وہ مومن جو نماز میں خشوع اختیار کرتے ہیں۔ یعنی مومن کی کامیابی جو ہے وہ نماز کے ساتھ جڑی ہوئی ہے، اور نماز بھی کس طرح سے ادا کرنی ہے؟ خشوع اور خضوع کے ساتھ ادا کرنی ہے۔ ابتدا تو یعنی اللہ کے نبی کا فرمان ہے کہ مسلمان اور کافر کے درمیان فرق کرنے والی چیز نماز ہے۔ جب اذان ہوتی ہے تو وہ یعنی اذان کا تو یہ ہے کہ جب اذان ہوئی ہے تو اس کا جواب تو یہ ہے کہ انسان جو ہے مومن جو ہے اس نماز کے لیے چل پڑے۔ کوئی شخص جو ہے وہ اذان بھی سنتا ہے اور اس کے ذہن میں وہ یہ خیال تک بھی نہیں آتا ہے کہ اس نے نماز کے لیے جانا ہے، تو اسے پھر اپنے ایمان کی فکر کرنی چاہیے۔ اس حد تک تو نماز سے بے فکر جو ہے منافقین مدینہ بھی نہیں تھے۔ مومن جو ہے وہ جب وہ اذان سنیں گے تو وہ اللہ اس اذان پر لبیک کہتے ہوئے مسجد کی طرف روانہ ہو جائیں گے اور وہ نمازوں میں خشوع اختیار کریں گے۔ خشوع کیا ہے؟ خشوع بنیادی طور پر دل کی ایک کیفیت ہے کہ دل میں خدا کے حضور حاضری کا احساس، کہ انسان کے ذہن میں یہ موجود ہو کہ میں اللہ کے دربار میں حاضر ہوں، اور اس کے زبان سے ہونے والے الفاظ اور اس کی آنکھیں اللہ کے دربار میں حاضر ہونے والی کیفیت سے معمور ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے یقیناً یہ کیفیت اس وقت طاری ہوگی جب ہم اس اہتمام سے نماز کے لیے نکلے ہوں گے جو اس کا تقاضے پورا کرتا ہو۔ اسی طرح خشوع جو ہے اس کا تعلق ہمارے بدن کے ساتھ ہے، ہمارے اعضاء کے ساتھ ہے، کہ جب ہم اللہ کے دربار میں حاضر ہیں تو ہمارے جسم کے اعضاء کس حالت میں ہیں؟
کیا ہمارے جسم کے اعضاء اس حالت میں ہیں کہ ان سے یہ نظر آتا ہے کہ ہم ایک بڑی ہستی اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور اس کی ملاقات کے لیے پہنچے ہوئے ہیں، یا ہمارے ہاتھ جو ہے کبھی ان سے جو ہے ہم کپڑے سیدھے کر رہے ہیں اور کبھی جو ہے ہم اس سے کوئی جسم کا کوئی حصہ کھجلا رہے ہیں، اور دیکھنے والے کو بھی یہ احساس ہوتا ہے کہ شاید یہ نماز کے انتظار میں کھڑا ہے یا جو ہے یہ نماز نہیں پڑھ رہا۔ جہاں ہمارے اعضاء پر یہ حالت ہو کہ ان پر وہ ادب کا شائبہ بھی نہیں جو اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے ہونا چاہیے، تو پھر وہ ہماری نماز کیسی؟ بندہ مومن کی تو یہ صفت بیان کی گئی ہے کہ قلب رجل قلبہ معلق بالمساجد، مومن کا دل جو ہے وہ مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے۔ یہ خشوع اور خضوع کی کیفیت کیسے پیدا ہو سکتی ہے؟ اس کی پہلی جو اس کی پہلا جو اس کا مرحلہ ہے کہ مومن کا دل مسجد کے ساتھ معلق ہوتا ہے، اور ایسے ہی مومن کے لیے اللہ تعالیٰ قیامت والے دن سے اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے۔ نمازوں میں خشوع و خضوع کے لیے اس کا کام نماز کی تو یہ تو خشوع و خضوع تو نماز کے اندر ہے، اس خشوع و خضوع کو حاصل کرنے کے لیے ظاہر بات ہے کہ یہ کام اس کی نماز کی تیاری سے ہی شروع ہو جاتا ہے۔ اذان سننے کے بعد جو ہے وہ کھڑا ہوا ہے، نماز کے لیے چل پڑا ہے، وضو کیے ہے، وضو بھی ہے تمام سے کیے ہے، اس نے جو ہے وہ اپنے جسم کی پاکیزگی کا بھی پورا خیال رکھا ہوا ہے اور لباس کی پاکیزگی کا بھی خیال رکھا ہوا ہے، اور وہ اس کوشش میں ہے کہ پہلی صف میں مجھے جگہ مل جائے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس نے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے لیے اپنے جسم کو جو غذا فراہم کی ہے وہ حلال بھی ہے۔ ظاہر بات ہے کہ جب انسان جو ہے اس اہتمام سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس پر وہ کیفیت بھی اسے نصیب کر دیتے ہیں جو اس کی خواہش ہوتی ہے اور اس کی کوشش ہوتی ہے۔ خدا سے تعلق کو بڑھانے کے لیے نماز، فرض نماز تو ہم نے پڑھ لی ہی ہے، اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کے بہانے تلاش کرنے پڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بہانے ہمیں سکھائے ہیں کہ آپ نے وضو کر لیا ہے تو مسجد گئے ہیں تو آپ وضو کرنے کے 2 نفل پڑھ لیں، تحیۃ الوضو پڑھ لیں، تحیۃ المسجد پڑھ لیں، مسجد میں گئے ہیں تو مسجد میں داخل ہونے کے نوافل ہیں آپ وہ پڑھ لیں۔ اسی طرح آپ نے نئے کپڑے پہنے ہیں تو اس کے شکرانے کے نفل پڑھ لیں، آپ کو کوئی خوشی ملی ہے تو آپ نفل پڑھ لیں۔ ظاہر بات ہے کہ یہ جب ہم اپنی ہر خوشی پر، ہر پریشانی میں اور ہر اس نعمت پر جو ہمیں ملتی ہے، جب ہم بار بار اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو یقیناً اللہ تعالی ہمارے دلوں میں وہ کیفیت پیدا کر دیں گے جو مومن کی معراج ہے۔ معراج کے موقع پر کیا ہوا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس زمین دنیا سے لے کر عرش معلیٰ پر لے جایا گیا تھا، اور انہیں وہ اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہوئے تھے۔ ہم جب نماز اس حساب سے پڑھیں گے کہ ہم اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، اللہ کے دربار میں حاضر ہیں اور ہم اللہ سے ہم کلام ہو رہے ہیں، تو اس موقع پر ہمارے جسم کی یا ہمارے دل کی کیا کیفیت ہونی چاہیے؟ اگر یہ کیفیت ہمیں حاصل ہو جاتی ہے تو یہ نماز میں ہم اللہ سے ہم کلام ہو گئے ہیں، ہمیں وہ معراج حاصل ہو گئی ہے جو اس نماز سے حاصل ہونی چاہیے تھی۔ جس طرح ایک مشہور حدیث جبریل کے نام سے مشہور ہے، اس میں حضرت جبریل علیہ السلام فرماتے ہیں کہ آپ نماز اس طرح سے پڑھیں گویا کہ آپ اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں۔
اگر اس کا بھی ہم یعنی یہ کیفیت خدا نخواستہ ہم اپنی کوتاہیوں کی وجہ سے حاصل کرنے میں ناکام ہو جاتے ہیں تو کم از کم یہ کیفیت ہمیں اپنے اوپر طاری کرنے کی کوشش کر لینی چاہیے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے، کہ یعنی ہم ہر ایک جگہ جہاں ہم دیکھتے ہیں وہاں ہمارے ذہن میں یہ کچھ نہ کچھ خیال ضرور آتا ہے کہ لوگ ہمیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور ہم وہاں پر وہ اہتمام کرتے ہیں جو اس مجلس کا ایک لازمی تقاضا ہوتا ہے کہ لوگ ہمیں کس طرح سے دیکھ رہے ہیں، اور جو تقاضا اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کا ہے اگر ان سے ہم نا آشنا ہوں یا وہ تقاضے ہم اپنے اوپر تارک نہ کر سکیں تو پھر جو ہماری نماز جو ہے وہ کس طرح اللہ کے ہاں قبولیت کا درجہ پائے گی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا قول ہے، ایک بندہ مومن، ایک بندے کا مسلمان رہتے ہوئے بوڑھا ہو جانا لیکن وہ ایک رکعت بھی اللہ کے لیے نہ پڑھ سکے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ یعنی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ بندہ بھی مسلمان ہے اور نماز بھی پڑھتا ہے اور وہ اس عمل میں بوڑھا بھی ہو گیا ہے لیکن اس نے ایک رکعت نماز بھی اللہ کے لیے نہیں پڑھی، تو جبکہ نماز نے جو ہے ہمیں اللہ کے دربار میں جب ہم حاضر ہوں گے تو سب سے پہلے اسی ہم نے نماز کا حساب دینا ہے، اور یہ نماز جو ہے ہمارے لیے کامیابی کا ذریعہ ہوگی، اور اگر نمازوں میں ہماری کامیابی جو ہے ہم کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں تو پھر یہ یقیناً یہ نماز جو ہے پھر ہمارے خلاف گواہی دے گی۔ جو یہ بھاگم بھاگ نماز کی جو کوشش ہوتی ہے، جو ہم 4-5 منٹ کی کوشش کرتے ہیں جا کر نماز پڑھ لیں، اس سے وہ نماز میں جو لطف حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اس میں تو ہماری عملاً کیفیت یہ ہوتی ہے جو علامہ اقبال نے فرمایا ہے، جو میں ہوا سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، جو میں سر بسجود ہوا کبھی تو زمین سے آنے لگی صدا، تیرا دل تو ہے صنم آشنا تجھے کیا ملے گا نماز میں۔ جب ہم نماز میں اللہ کے دربار میں حاضر بھی ہوتے ہیں اور ہمارے نفس کا بت ہمیں اللہ کی طرف متوجہ ہونے سے روک رہا ہوتا ہے اور ہم عملاً بھی طاغوت کی اطاعت پر راضی ہوتے ہیں تو ہمیں وہ جو ایک معراج ہے اللہ کے دربار میں حاضر ہونے کی وہ ہمیں کیسے نصیب ہو سکتی ہے؟ اس کا لازمی اس کیفیت کو پانے کے لیے ضروری یہ ہے کہ ہم اپنے اندر وہ کیفیت پیدا کرنے کی کوشش کریں جو نماز کے تقاضوں میں شامل ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اللہ تعالیٰ کا کبھی دیدار کیے ہیں؟ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، میں نے اپنی ان آنکھوں سے تو اللہ کا دیدار نہیں کیے ہے لیکن میرے دل کی آنکھوں نے اللہ تعالیٰ کو دیکھا ہے۔ یہ ایک بندہ مومن جس کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہو، جس کا دل جو ہے وہ یعنی اللہ کی طرف متوجہ ہونا تو ایک ابتدا کہتے ہیں جس کی ہم کوشش کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے، انبیاء جو ہے وہ اس حد تک جو ہے اللہ سے قرب حاصل کر چکے ہوتے ہیں کہ ان کا دل جو ہے، ان کے دل میں اللہ تعالیٰ رہتا ہے، ان سے اسی لیے کسی غلطی کا جو ہے سرزد ہونے کا احتمال بھی ختم ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ان سے بچا لیتے ہیں۔ کیونکہ ہم بندے ہیں اور ہم سے غلطی بھی ہوتی رہتی ہیں، اس کا تقاضا بہرحال یہ کم از کم تو ہے کہ ہم اپنی نمازوں کو اس طرح سے بنا لیں کہ ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع آ جائے، وہ اللہ کے دربار میں
قبولیت کا شرف پانے کے قابل ہو جائیں۔ اس کے لیے مختصراً جو 4 چیزیں جو ہیں جن کا ہمیں خیال رکھ لینا چاہیے وہ یہ ہے کہ ہمیں اللہ کی معرفت حاصل کرنے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ جدوجہد ہو سکتی ہے وہ ضرور کرنی چاہیے، کیونکہ اللہ کا فرمان ہے کہ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو اللہ تمہارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد یہ ہے کہ ہمارے ذہن میں نماز کی حقیقی قدر و قیمت کا شعور موجود ہو کہ نماز جس عمل کے لیے ہم جا رہے ہیں اس کی حقیقی قدر کیا ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہے جو ہمارے ذہن میں رہے کہ وہ مسلم شریف کی ایک حدیث ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنا چہرہ بندے کی طرف کر لیتے ہیں جب وہ نماز میں ہوتا ہے، اور وہ اس وقت تک کیے رکھتے ہیں جب تک بندہ اپنا منہ پھیر نہیں لیتا ہے۔ جب ہم اس اہتمام سے اللہ کے دربار میں حاضر ہوں گے تو یقیناً نماز سے ہمیں وہ تمام فوائد یقیناً ملیں گے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اپنے ارشادات میں فرمائے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جن کا تذکرہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں نماز کا حقیقی سرور حاصل کرنے کی کوششوں میں کامیابی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ جزاک